شیریں مزاری کو جس طرح سے 5 مرتبہ عدالت عالیہ نے ضمانت لی اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی، کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مردوں کو کوڑے مارے تھے، ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اس نے سولی پر لٹکایا تھا، ٹٹکی پر کیا تھا، نعرے سنتا تھا، لیکن عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ آج کی ذلت آمیز، آج کی ایسی، ہم ضیاء الحق کو مردود کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو انتشار، فکری انتشار، جتنی فسادات کی جڑ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں، آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب حامد خان صاحب اور دیگر اکابرین اور میرے بار کے ممبران، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، آج مجھے یہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک سرزمین بے آئین میں سانس لے رہے ہیں۔ آج جتنی گھٹن میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی گھٹن محسوس نہیں کی ہے۔ آج جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ہم ضیاء الحق کو مردود کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو انتشار، فکری انتشار، جتنی فسادات کی جڑ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں، آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ آج اس سے زیادہ بربریت اور جو ایک وحشت پھیلا دی گئی ہے۔ ضیاء الحق نے مردوں کو کوڑے مارے تھے، ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، مردوں کو کوڑے مارے تھے، ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اس نے سولی پر لٹکایا تھا، ٹٹکی پر کیا تھا، نعرے سنتا تھا، لیکن عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ آج کی ذلت آمیز، آج کی ایسی ذلت آمیز جو رسوائی، جو اس ملک میں یہ ایک ریت ڈالی جا رہی ہے، اللہ معافی دے۔ جس طرح پچھلوں نے کہا تھا نا جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہی کر رہا تھا، یہ جانے والے بھی جب جائیں گے تو یہ بھی یہی رونا روئیں گے کہ ہم نہیں کر رہے تھے، کوئی اور کر رہا تھا۔ او بھائی پھر کیوں دفاع کر رہے ہو؟ پھر کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو کہ اس کو اون کر رہے ہو؟ اب جس طرح سے ایک 75-80 سال کے سواتی کو جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا اور رو رو کے اس نے کہا کہ میری اور میری خانوادے کی جس طرح تصویریں ننگی جو ہے مشتہری کی گئی ہے، شرمناک ہے۔ جس طرح سے مزاری، شیریں مزاری کو جس طرح سے 5 مرتبہ عدالت عالیہ نے ضمانت لی اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی، کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اگر یہ بیان نہیں دو گے اور اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائج کریں گے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ، دادا پردادا کی توبہ، میں سیاست سے باز آیا۔ کیا نہیں چلے گی۔ تو اس طرح سے اگر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو چلا لیں گے؟ آج جو معیشت کی بدحالی ہے ایسی تو کبھی نہ تھی۔ آج لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگ کے، بھکاری بن کے بھی ہمیں جو ہے خیرات نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے عوام پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ان کو سانس لینے کا ان کو جو ہے دقت ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو، آج پھر کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ دھرتی ماں۔ آج پھر وکلاء کو جو ہے وہی تحریک کی ضرورت ہے جو ہم نے 2007 میں کی تھی جب میرا سر پھٹا تھا سب سے پہلے، اب مال کی سڑکوں پر۔ آج پھر اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اگر ہم نے آئین کو بحال کرنا ہے اور آئین کو دوبارہ سے
رول آف لا کی طرف ہم نے لے کے جانے ہیں معاملات کو. دیکھیں ظلم کی ریاست تو چل جاتی ہے, بے انصافی کی یقین کیجئے گا یہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ظلم کی ریاست تو چل جاتی ہے لیکن بے انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ساری جو ہے اکٹھی 15 ججز ہیں, اگر جسٹس ہلالی آ جاتی ہے دوسری خاتون جو ہے سپریم کورٹ میں تو 16 ججز, یہ خود سو موٹو اس چیز کا نوٹس لیں کہ کیوں کر جو ہے عدلیہ کی تضحیک ہو رہی ہے. ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین یہ چند کاغذ کے ٹکڑے, اور اس نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا تھا. آج انہوں نے اسی آئین کو جوتی کی نوک سے بھی اوپر بکھیر دیا ہے ہوا میں. اب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ میں پوچھتا ہوں 14 مئی کو الیکشن جو ہے پنجاب میں ہونے تھے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ارے بھائی تمہارے پاس باقی تو ہر چیز کے لیے پیسے ہیں, اتنی بڑی کابینہ کے اخراجات کے تمہارے پاس پیسے ہیں, تم نے اتنے زیادہ فنڈ جو ہے اپنے ایم این ایس کو دے دیے کہ جو مرضی اللہ کرو. تم بجٹ میں ذرا دیکھو تم نے کیا کیا رکھے ہیں چیزیں. اور جب سپریم کورٹ نے خود بلایا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, تو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا تھا کہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں. پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے رینجرز دینے کے لیے نہیں ہے. ڈیفنس منسٹری نے کہا وہ بھائی پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے 245 آرٹیکل لگا کے آپ نے سارے پاکستان میں فوج بھیج دی, وہاں تو آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئی. وہاں تو آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ جی ہم باگزار نہیں کر سکتے. تو بھائی عوام پر ڈنڈے برسانے کے لیے, ان پہ گھروں میں گھس جانے کے لیے, ان کے جو ہے دیواریں توڑنے کے لیے, ان کے دروازے توڑنے کے لیے, ان کی مستورات کو پکڑ کر ان کو جو ہے جیلوں میں ٹھونسنے کے لیے, وہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے, یہ کلاسیفائڈ جیل ہے. اس وقت ہر کوئی سفوکیشن فیل کر رہا ہے. ایسے میں دھرتی ماں آپ ہی کو پکارے گی اور آپ ہی کو پکار رہی ہے. میں جو بھی وکلا ہیں پاکستان میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا را آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ, رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ آئین کے بنا, رول آف لا کے بنا اس کالے کوٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتار دو کالے کوٹ کو, پھینک دو, اس کو پھاڑ دو. نہ عدالت کی کوئی عزت ہے, تکریم ہے, اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تکریم ہے. کیا یہی پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا تخیل تھا اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بیرسٹر نے تکمیل پذیر کیا تھا؟ کیا یہی خوشحالی پاکستان کی, یہی آزادی ہمیں میسر آئی تھی, یا ہم نے تخیل کیا تھا, یا ہم نے سوچا تھا, یا خواب دیکھا تھا؟ کیا ہم بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے یہی روایات چھوڑ کے جائیں گے کہ ہر 5ویں 10ویں سال کے بعد ایک کسی ملک کو فتح کر لے گی ایک جو ہے ماشاءاللہ ہمارے طالع علماء آئیں گے اور اسی ملک کو فتح کر لیں گے؟ یہ کب تک ریت چلتی رہے گی؟ جیلیں بھری پڑی ہیں آج بھی. ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہیں. ملٹری کورٹس یہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے. اور کہاں گئی یہ؟ تو دیکھیں فوج جو ہے ایک ایگزیکٹو کا حصہ ہے, تو اس کا مطلب ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری پر رول کرے گی. یہ فارمیشن کمیٹی, فارمیشن جو ہے ایک پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی کہ پوری عسکری قیادت بیٹھ کر فارمیشن کمانڈرز کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے. اور فیصلہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. تو جب تم نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد تمہارے پاس موجود ہیں, تو تمہارا جو ہے ایک بریگیڈیئر یا جنرل وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ انصاف دے سکتا ہے؟ او بھائی تم نے تو فیصلہ سنا دیا اور پھر تم نے ایگزیکیوشن بھی کر دی, ان کو اندر بھی کر دیا. تو پھر ملٹری کورٹس مذاق نہیں ہے. اور پھر ملٹری کورٹس جو ہے وہ پیرلل کورٹس, کیا وہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے اوپر بیٹھے گی؟ تو وہ آرٹیکل 175 کی تعریف میں تو وہ آتی نہیں ہے. آپ لیاقت حسین کا کیس دیکھیں, یہاں درویش آرمی کا کیس ہوا تھا, وہ دیکھیں, آپ تمام فیصلہ جات دیکھیے,
ان میں جو ہے ملٹری کورٹس کو اگر بنانا تھا تو اے پی ایس میں 21ویں ترمیم کی گئی تھی آئین میں. سنسیٹ کلوز ہے، جب وہ ٹائم ختم ہوا تو 23ویں ترمیم کرنا پڑی تھی. آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کو آپ جو ہے ٹرائی نہیں کر سکتے. یہ ان کے بنیادی حقوق کے متصادم ہے. اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح رون میپ پامال کرنا ہے تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام کو نہیں مانتا. ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے. جو آئین کو نہیں مانتی ہم انہیں نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے. زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. اور ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ہم لے کے نالش جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فل کورٹ کا ڈیمانڈ کریں گے. 15 کے 15 ججز بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کورٹ. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ یہ جو ہے آئین کی تضحیق نہیں ہے اور آئین کی تشریح جو ہے غلط کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹس بنا دیں سویلینز کے لیے. ارے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ ٹیپنگ کون کرتا ہے؟ فون ٹیپ کی آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے؟ ویڈیو ٹیپنگ آپ کس لا کے تحت کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ سامنے تو آئے. ارے چھپتے بھی ہو اور سامنے بھی نہیں آتے ہو، آؤ تو صحیح سامنے، بتاؤ کہ میں نے ٹیپنگ کی. اب تو آپ کی پرائیویسی ختم ہو کے رہ گئی ہے پاکستان میں. مجھے کہا گیا کہ جی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے. او بھائی ٹیپ ہو رہا ہے، میں نے کہا کرو ٹیپ کرتے ہو. ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریباً، جو بھی ذرا میرے طرح مشکوک بندہ ہے سبھی کی ٹیپ ہو رہی ہے. یہ اب ہم اپنے ہی دیش میں ہم مشکوک ہو گئے ہیں. ہم اپنے ہی دیش میں ہم جو ہے فریلی بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ. تو بھائی ٹیپ کرنی ہے تو پھر قانون بناؤ. آپ باتیں کرتے ہو یورپ کی، باتیں کرتے ہو امریکہ کی. سب سے بڑا جرم ہے یہ ایو ڈراپنگ اور فون ٹیپنگ اور ویڈیو ٹیپنگ جرم ہے. آپ جرم بھی کرتے ہو اور پھر بانگ دھول کہتے ہو کہ یہ ہم غدار ہیں. ارے بھائی چلیں، آپ کہتے ہیں اے پی ایس پر جس نے آرمی انسٹالیشن پر جس نے جنا ہاؤس تو ہمیں کبھی سنا بھی نہیں تھا. چلیں کور کمانڈر ہاؤس پر آپ کہتے ہیں کہ حملہ کیا وہ غدار ہے. اور بھائی جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو. جس نے آئین کو روند کے رکھ دیا ہے وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو. وہ بھائی ان کا ٹرائل کرتے ہو ملٹری کورٹ میں، پھر ان کا بھی ٹرائل کرو جنہوں نے جو ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دیا ہے. ان کا بھی تو کرو. جنہوں نے 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے، تقاضا کرتا ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے تو ان کو بھی تو پکڑو. یہ کیا مذاق ہے؟ ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا نہ وہ ٹی وی پر آئے اور نہ اخبار کے کسی نہ نام آئے نہ تصویر آئے. اور دوسرا شخص جو مفرور ہے، جو عدالتی سزا یافتہ ہے، اس کے تو آپ چینل سارے روک کے جو ہے پوری جو ہے پریس کانفرنسز دکھاتے ہو اور ٹیلی ویژن پر اور سارے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کے جو ہے آپ ثنا خوانی کرتے ہو. جبکہ قانون کہتا ہے کہ فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس لوزز ہز نارمل رائٹس انڈر دا لا. دنیا کا یہی اصول ہے، قانون ہے. وہاں تو حکومت جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے چلا رہا ہے ایک مفرور شخص جو ہے پاکستان کے لیے، اور یہاں کا جو ہے وہ اس کا تو نام بھی نہیں آ سکتا ہے. تو یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا اس ملک میں؟ کب تک ہپوکریسی ہوگی؟ یہ اشرافیہ کا پاکستان بن گیا ہے. اشرافیہ کا پاکستان نہیں بننے دیں گے ہم. یہ پاکستان عوام کا پاکستان ہے، 25 کروڑ غربا کا پاکستان ہے، 25 کروڑ محنت کش کا پاکستان ہے. پاکستان جو ہے چلے گا. میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لیتا. میں آپ کی جو بہت میں سمجھتا ہوں آپ کی عابد زبیری صاحب ہو گئے، اشتیاق خان صاحب ہو گئے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اس قدر جو ہے جو سفوکیشن کے ماحول میں ایسا آپ کا جو ہے وہ ایک کنونشن کیا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں، یہ کراچی کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں اور سدا بہار صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں کیجئے گا.
میرے خیال میں یہ کنونشن جاری و ساری رہنے چاہیے، اور سارے پاکستان میں ہم نے اپنے وکلا کو اجاگر کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنی ہے، محافظ ہیں ہم، اس ملک کے بھی محافظ ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو بحال کروائیں گے، اور صحیح معنی میں عوام کی جو ہے حقوق کو واپس دلائیں گے.